نیوز کے پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان فرحان شاہ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان سینئر صحافی و تجزیہ نگار ذوالفقار ملک صاحب ہیں۔ ان سے ہم تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ ملک صاحب، آپ سے پہلا سوال، عمران خان کی جو فوج پر تنقید اور ISPR کی پریس ریلیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ تو اس وقت واقعی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو عمران خان کی موجودہ جو سیاسی حکمت عملی ہے، اس سے ہماری پاک فوج کو اور آرمی کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے بھی، اور یہ کوئی اچھا میسیج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے پاکستان کی، جو بھی مطلب ہے کہ سالمیت کے حوالے سے ادارے جو ہے مختلف مطلب ہے کہ جو کام کر رہے ہیں، اس میں پاک آرمی کا ایک اہم کردار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اپنی جو ہے بچی کچی سیاست کو بچانے کے لیے اگر آپ اس میں جو ہے وہ فوج کو گھسیٹیں گے، اور آرمی جنرل جو بھی پاک آرمی اس وقت دیکھو، آپ کو پتا ہوگا کہ لاتعداد قربانیاں پاکستان کی اس وقت فوج نے دی ہیں۔ یہ جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے، اس کو بھی ریسکیو کرنے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ مطلب کہ فوج نے ادا کیا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ مثال کے طور پر اگر بلیک میل کرنے کے لیے ایک آرمی کے ادارے کو آپ مطلب ہے کہ عوام میں ایسی میسیجنگ کر رہے ہیں، آپ جاتے ہیں جلسوں میں جہاں پہ جن لوگوں کو شعور نہیں ہے، جن لوگوں کو علم نہیں ہے، جو کم دانش لوگ ہیں، جو کہ اس ملک کے جو ہے نوجوان ہیں، جنہوں نے ابھی تک کسی پٹڑی میں آنا ہے چڑھنا ہے، انہیں آپ ایسی میسیجنگ کریں اور آپ ان کے دماغ میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ فوج کے خلاف اگر کوئی بغاوت یا کوئی غلاظت جو ہے وہ مطلب ہے کہ بھرنے کی کوشش کریں، تو یہ بہت ہی سنگین اقدام ہے۔ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور ISPR کی وضاحت کے بعد تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سیاستدانوں کو اپنے دائرے کار میں رہنا چاہیے۔ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یا اپنی سیاست کو جو ہے وہ کامیاب کرنے کے لیے اگر وہ پاک آرمی کا سہارا لیتے ہیں، اپنی سیاست کو کامیاب کرنے کے لیے وہ آرمی کے کندھوں پہ چڑھ کے تو اگر یہ کام کریں گے، تو یہ پاکستان سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی غداری ہے، یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے، اور اس کو کسی صورت میں بھی جو ہے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے افراد جو بھی ہوں، چاہے اس میں سیاستدان ایک عمران خان تو چلو اس وقت وہ ایک ہیجانی کیفیت میں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نئی فقیری تو دل کو دھونے والی مثال ہے، کہ بھئی آپ اپنی سیاست کو اپنی سیاسی جو ہے کردار تک محدود کریں، آپ اس میں ملک اور قوم کو جو ہے وہ داؤ پر لگائیں گے، تو یہ تو کسی بھی ملک میں کوئی بھی اپنا جو ہے مطلب ہے کہ جو ملک ہے وہ اپنی آرمی کو ہر ملک تحفظ دیتا ہے، کیونکہ جو آنے والا وقت ہے اور جو موجودہ وقت ہے اس میں آرمی کا کردار جو ہے ایک اہم کردار ہے، اور اس کردار کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ کم نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جی، بڑا اہم کردار ہے پاک آرمی کا۔ ملک صاحب، آپ پاکستان کی موجودہ سیلابی صورتحال میں امدادی کاموں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اس وقت ایک بڑا اہم جو ہے وہ مطلب ہے کہ موضوع ہے۔ ابھی شکر الحمدللہ کہ کل کی جو رپورٹس ہیں اس کے بعد جو ہے کہ دریائے سندھ میں جو ہے وہ پانی کی سطح جو ہے کچھ کم ہوئی ہے، تو جس وقت وہ کم ہوئی ہے تو اسی کی وجہ سے سیلاب کے جو ہے وہ جو پانی ہے وہ مطلب ہے کہ ان میں جا رہا ہے، جس سے جو ہے وہ کافی طرح پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں، میں دوبارہ بات کروں گا شاہ صاحب، کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوران سیلاب بھی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ حکومتی مشینری تو نہ ہونے کے برابر تھی، ٹھیک ہے نا۔ سندھ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست ہیں بے شمار رہتے ہیں، ہمارا آنا جانا وہاں سے لگا رہتا ہے، تو سندھ میں بھی صورتحال یہ تھی کہ لوگ جو تھے وہ اتنے پریشان تھے کہ چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، اور مطلب ہے کہ حکومتی مشینری کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس میں یہ بات بھی واضح کروں گا کہ سندھ میں جو تھے ہمارے جو MNAs تھے، جو MPAs تھے، وہ انہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا اور وہ جا کے جناب کوئی کراچی کے PC میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے صورتحال میں ہماری پاک آرمی نے، نیوی نے جو کردار ادا کیا وہ قابل تحسین کردار ہے، کہ انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ اس سیلاب زدہ جو بیچ مجھار میں لوگ تھے ان تک وہ اپنے 200 پلس جو ہیلی کاپٹرز تھے وہ آرمی چیف نے جو ہے وہ فوری طور پر ریسکیو کے لیے، اور جو بھی ان کے پاس مطلب ہے کہ
ساز و سامان تھا وہ انہوں نے استعمال کیا اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کی جانیں بچی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اب جب پانی کی سطح کم ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا تو کردار اپنا شاندار رہا ہے. اب باقی جو ہے وہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں جس میں مطلب ہے کہ وفاقی حکومت بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ فنڈز لینے میں جو ہے وہ بڑی ماہر ہے. پوری آج یو این کا جنرل سیکرٹری بھی جو ہے وہ بھی 2 دن کے لیے پاکستان میں مطلب ہے کہ آ کے تو وہ بھی سیلابی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح کروڑوں کے جو فنڈز ہیں وہ جو ان غریب لوگوں کو جو ہے اثر نو تعمیر کے لیے جو ہے وہ دنیا نے دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مانیٹرنگ بھی جو ہے پاک آرمی کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ نگرانی میں ہونی چاہیے اور تاکہ جو ہے لوگوں کو جو ہے واقعی ریلیف بھی ملے اور لوگوں کو جو ہے اس پریشانی سے جو ہے نجات ملے. جی ملک صاحب بالکل آپ نے صحیح اس سوال کا جواب دیا کہ واقعی وہاں کی جو ایم پی ایز ایم این ایز وہ صحیح طرح عوام تک نہیں پہنچ سکے، ان تک کوئی امداد صحیح نہیں پہنچا سکے. اور پاک آرمی کا جو کردار ہے وہ تو بالکل جانا پہچانا ہے. تو ابھی آپ ملک صاحب ملک کی صورتحال میں اب کیا ہونا چاہیے ملک صاحب؟ دیکھیں جی بڑا اہم سوال شاہ صاحب آپ نے کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ اس وقت جو عمران خان کی جو سیاسی جو ہے بصیرت جس کے مطابق ان کے جو مشیر ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن کی کمپین کریں، آپ جلسے کریں، آپ جلوس کریں، تو وہ یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کا ایک حصہ اس وقت سیلابی صورتحال کی وجہ سے وہ ڈوب چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اب آپ اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو اس گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بھائی وہاں پہ تو عملی طور پر لاکھوں لوگوں کے گھر بہ گئے، لاکھوں مویشی بہ گئے، لاکھوں جو ہے وہ افراد جو ہے اس سے مطلب 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اور کوئی گراؤنڈ ریالٹی اس الیکشن کی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت الیکشن کا مطالبہ کرنا ایک ماں سوائے اپنی ذاتی جو ہے وہ خواہش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ عوام کا خیال کرتے ہیں، اگر آپ عوام کے معاملات کو دیکھتے ہیں بھائی، تو اس وقت دیکھیں کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل الیکشن کمیشن نے بھی اپنے فیصلے میں جو ہے وہ ضمنی الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی الیکشن کس بات، جس گھر میں ماتم بچھا ہو، جس گھر میں لوگوں کا سب کچھ لٹ گیا ہو، لوگوں کے جہیز بیٹیوں کے جو ہیں وہ بہ گئے ہوں، وہاں پہ آپ لوگوں سے ووٹ کیا لینے کے لیے جائیں گے کہ ہمیں ووٹ دیں؟ ہم آپ کے لیے وہ کیا کریں گے؟ آپ ان کے لیے آپ اب خدمت کا ٹائم ہے، یہ آپ کام کریں، آپ لوگوں کی دہلیز پہ ہر چیز بغیر کسی سیاسی لالچ کے. میں یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بڑی شکایت آ رہی ہے کہ وہ جن کی بھی امداد کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں آپ اب جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیں گے. یار کسی کے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے تو اپنا اس سوال کا جواب ختم کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست تھے تو وہ اپنا اسلام آباد میں مطلب ہے کہ ایفٹن میں رہتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے کسی دوست کی والدہ فوت ہو گئی تو وہ وہاں پہ ایفٹن میں ان کے پاس عیادت کے لیے گئے. تو کچھ دیر کے بعد ان کے پڑوسی جو ہے وہ آ گئے. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہماری والدہ فوت ہو گئی ہیں. وہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے 15-20 منٹ اور اس کے بعد کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ ذرا پلیز جو ہے نا آپ کم آواز میں روئیں تاکہ ہم نے صبح جو ہے وہ اپنے آفیسز میں بھی جانے میں ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو جہاں پہ قوم کی بے حسی کھانے بڑے لوگوں کی یہ ہو جائے کہ جناب وہ غریب جو رو رہا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اب روئے مت، کم روئیں، اور دوسرے سندھ میں جو ہے وہ وڈیرے وہ کہتے ہیں جی رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ خاموش ہو کہ ہمیں ووٹ دینے کی کمٹمنٹ کریں تو ہم آپ کو 10-20 دن کا راشن دیتے ہیں. تو یہ اس قوم کی سب سے بڑی ستم ظریفی اور ان سیاستدانوں کی بے حسی ہے. بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی چیز کے وہ اپنا عوام کی اگر خدمت کریں گے، چاہے وہ اپنا پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونے کے بعد عوام کو اس مقام پہ ان غریبوں کا جن کا نقصان ہوا ہے انہیں اس سچویشن پہ پہنچا دیں کہ جس میں وہ پہلے کھڑے تھے. تو اس کے بعد حالات جو ہے وہ بہتر ہونے کے بعد کوئی اگر الیکشن کی بات ہو تو ٹھیک ہے. بصورت دیگر اس موقع پر الیکشن کی بات کرنا جو ہے وہ سراسر عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. بالکل. ناظرین، مارکیٹ نیوز کے پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے کا شکریہ. میزبان فرحان شاہ کو اجازت دیں اور ہمارے چینل مارکیٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے صرف مارکیٹ نیوز. خدا حافظ.